میرے بھائیوں اور دوستوں، آج کی یہ محفل شہید کربلا، مظلوم کربلا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اقدس میں پروگرام اس عنوان سے ہو رہا ہے۔ یہ وہ شہید ہیں، یہ وہ شہادت کی لازوال داستان ہے جنہوں نے اپنا کنبے کا کنبہ کٹایا لیکن اسلام پر آنچ نہیں آنے دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خاطر اپنا تن من دھن قربان کر دیا، لیکن دین پر سودے بازی نہیں کی۔ اپنے جوان بیٹوں کو اٹھایا، ان کی بھی لاشوں کو اٹھایا اور خیموں میں جا کر داخل کیا۔ اپنے ننھے سے ننھے علی اصغر کو اٹھایا، ان کے لاشوں کو بھی خیموں میں جا کر اپنی خواتین کو یہ درس دیا۔ یہ درس حسینی کو میں بتا رہا ہوں، امام حسین نے درس حسینی یہی دیا کہ صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا۔ ارے نوجوانوں سے لے کر بچوں تک نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ لگے ہاتھوں تمہیں کربلا سے لاہور کی سیر کراتا چلوں۔ ارے تحریک ختم نبوت 1953 جوش پر ہے، اللہ اکبر۔ ماں نے اپنے لال قربان کر دیے۔ 5 سال کے بچے سے 95 سال کے بوڑھے تک نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ لاہور کی سرزمین شہداء کے سینے چھلنی کراتے کراتے خون آلود ہو چکی تھی۔ پھر میں کیوں نہ کہوں سلام ان پر جنہوں نے سنت سجاد زندہ کی، سلام ان پر جنہوں نے کربلا کی یاد زندہ کی، سلام ان پر جو جیتے تھے فقط اسلام کی خاطر، سلام ان پر جو جیتے تھے فقط اسلام کی خاطر، جناب خواجہ ہر دو سرا کے نام کی خاطر، سلام ان کی شجاعت پر، سلام ان کے قرینے پر کہ گولی کھا کے کہتے تھے لگے گولی سینے پر، انہوں نے بھی سینے پر خنجر کھائے، تلواروں کے وار برداشت کیے۔ شہداء لاہور نبی سینوں کو چھلنی کروایا، گولیوں کی تڑپڑاہٹ میں ختم نبوت کے نعروں کو ایسا بلند کیا کہ آج بھی ان کے نعروں کی گونج ایوان کفر میں برپا ہے۔ ان کے سینوں پر لگنے والی گولیوں کی گونج سے آج بھی کفر خوف زدہ ہے۔ میرے بھائیوں، سینے پر گولیاں کھانا، سینے پر تلواروں کے وار کھانا، یہ درس حسینی ہے۔ سینوں پر ہاتھ مارنا درس حسینی نہیں ہو سکتا۔ میں دعوت سخن دوں گا مجاہد اسلام، خطیب اسلام، اپنے معزز مہمان گرامی خطیب اسلام حضرت مولانا مفتی محمد عمر رحمانی صاحب کو کہ وہ اپنے مدلل انداز میں خطاب فرمائیں۔ ان کے خطاب سے پہلے ذرا بیداری کا مظاہرہ کیجئے، محبت سے نعروں کا جواب دیجئے۔ نعرہ تکبیر اور بلند آواز سے نعرہ تکبیر۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، شہدائے اسلام، شہدائے اسلام، شہدائے کربلا، شہدائے ختم نبوت، نعرہ تکبیر۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا فريق له ولا مشير له ولا مثل له
ولا مثال له ولا مثيل له ولا معين له ولا وزير له ولا وزير له ولا ضد له ولا ند له ثم نشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وأطيبنا وأطهرنا وأنفسنا وأولانا ومأوانا وملجانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن قال النبي صلى الله عليه وسلم لوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اگر دل میں عشق محمد نہیں تو کعبے کو جانے کی کوشش نہ کرنا اگر دل میں جذبہ حسینی نہیں تو نصیب آزمانے کی کوشش نہ کرنا جوان بیٹے کی میت پر جو نہ رویا واہ حسین جس نے سب کچھ کھو کر بھی کچھ نہ کھویا واہ حسین بھڑکتی آگ کے شعلوں پہ سویا واہ حسین جس نے اپنے خون سے عالم کو دھویا واہ حسین
کون حسین کے علی بابا نبی نانا شرافت ہو تو ایسی ہو علی بابا نبی نانا شرافت ہو تو ایسی ہو چلے خنجر کرے سجدے عبادت ہو تو ایسی ہو بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ اگر آپ کا ذوق ہے اور آپ باذوق بیٹھے ہیں تو اس میں اکثر شروع میں پڑھتا رہتا ہوں کہ شاعر کہتا ہے میرا جدا دھم دھام ہا ہورا تچرچا عام ہا جبریل ہا غلام ہا بلغ لولا بکمالہ میرا جدا دھم دھام ہا ہورا تچرچا عام ہا نوری ہا غلام ہا بلغ لولا بکمالہ دھما پیا ملکاں دے وچ ہو کے لگے فلکاں دے وچ آیا گیا پلکاں دے وچ کشف الدجا بجمالہ سونے دے در تے جو آیا سونے دے در تے جو آیا آیا خالی لیکن جھولی بھر گیا پرجوش سکدار رل گیا حسنت جمیع خصالہ ابو جہل ہاتھ وچ پتھر پا آکھے 10 عربی ہے جو کیا پتھراں ہاتھاں وچ بول پے صلو علیہ وآلہ محبت سے عقیدت سے افضل درود درود ابراہیمی نماز والا پڑھ لے کوئی زبان خالی نہ رہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ذی قدر علماء کرام معزز محترم مکرم سامعین دوستو بزرگوں نوجوان ساتھیوں آج کا یہ خوبصورت پروگرام خوبصورت عنوان آپ کے اس علاقہ کی عظیم جامعہ عظیم دینی درسگاہ میں شہادت کانفرنس کے عنوان سے انعقاد پذیر ہے انتہائی محترم المقام قابل صد احترام استاد العلماء یادگار اسلاف مجاہد ختم نبوت حضرت مولانا علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب زید مجدہ کی پرخلوص دعوت پر میں اور آپ یہاں حاضر ہوئے ہیں سب سے پہلے دعا ہے دربار الہی میں بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ رب العزت میری اور آپ کی حاضری کو اپنی دربار میں قبول و منظور فرمائے دعا ہے رب ذوالجلال میرے اور آپ کے لیے اس آنے کو بیٹھنے کو اللہ نجات کا ذریعہ بنائے ایسے پروگرام جس میں اللہ کا قرآن سنایا جائے پیارے پیغمبر کی شان صحابہ کی عظمت اور اہل بیت کے تذکرے ہوں اللہ ہم سب کو بار بار
سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ شہادت مسلمان مومن ایمان والے کے لیے رب کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ جو شہید ہو جائے اعلاء کلمت اللہ کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دے، رب کے ہاں اس کا اتنا بڑا مقام ہے، اتنا بڑا شان ہے، اتنا بڑا مرتبہ ہے، اتنی بڑی بلندی ہے، اتنی بڑی رفعت ہے کہ قرآن بول پڑتا ہے دنیا والوں، جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں، شہید ہو جائیں، جان کا نذرانہ پیش کر دے، انہیں مردہ نہ کہنا بلکہ وہ زندہ ہیں۔ میں رب نے ان کو ایسی عظیم زندگی دی ہے کہ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، بلکہ قرآن اعلان کرتا ہے زندگی اللہ نے ایسی دی کہ وہاں وہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی نعمتیں، اللہ کی طرف سے دیا ہوا رزق بھی کھاتے ہیں اور پیتے رہتے ہیں۔ میں روایتی گفتگو نہیں کروں گا، کچھ بات سمجھا کے جاؤں گا، غور کرنا۔ میں نے کہا شہادت نعمت ہے، اور جو شہید ہیں ان کی اوپر اللہ کے انعامات کی بارشیں برستی ہیں۔ اور سے میں دلیل قرآن سے دوں گا، توجہ چاہوں گا، ذرا ایک دوسرے کے مزاج سے واقف ہو جائے۔ انشاءاللہ میں قرآن سناتا ہوں، آپ سبحان اللہ کہیے گا۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب کیسے؟ شہیدوں پہ اللہ کی طرف سے انعامات کی بارشیں کیسے ہوتی ہے؟ چنیوٹ کے روشن ضمیروں، چناب نگر کے روشن ضمیروں، سوال ہے کیسے؟ جواب ایک وہ ہے جو میں دوں، وہ ہے جو سٹیج پر بیٹھے ہوئے میرے اکابرین جید علماء دے، جواب وہ جو رب کا قرآن خود دینے لگ جائے۔ میں اس جملے کو، اس انداز کو قرآنی انداز میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے نماز شروع کی، ظہر پڑھی ہے، عصر پڑھیں گے، مغرب و عشاء پڑھتے ہیں بحمداللہ، امام کے پیچھے پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، اکیلے پڑھتے ہیں، نماز کی ہر رکعت میں پڑھنے لگتے ہیں۔ کیا؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ چناب نگر لے او، مسلم کالونیا لے او، دور تے درات تو آنا لے او،
پڑھتے لگے ہو منگتے لگے ہو رب دی دربار التجا کرن لگے ہو کریم اللہ رحیم اللہ اہدنا الصراط المستقیم اے کریم تے رحیم اللہ سیدھی راہ پہ چلا سیدھا رستہ دکھا او رستے دیوتے چلا جنہ رستے دیوتے او لوگ چلنے نے جنہ دیوتے تیرے انعامات دیا بارشاں آیا نے توجہ صراط الذین راستہ ان لوگوں کا انعمت علیہم جن کی اوپر تو نے انعامات کی بارشیں برسائی ہے جن کی اوپر تو نے انعامات انہیں عطا کیے ہیں قرآن مقدس کا انداز ہے کبھی اجمال ہوتا ہے اسی اجمال کی تفصیل دوسرے مقام پہ ہونے لگتی ہے علماء جانتے ہیں میں جگہ کے حساب کے اندر سمجھاور چاہنا بندہ منگن لگ گیا ہے اللہ سیدھی راہ دکھا اللہ سیدھا رستے تے چلا راہ ان لوگ ادا جنہ دیوتے تو نے انعامات کی تینے او کون لوگ او منعم علیہم کون نے جنہ دیوتی اللہ نے انعامات دیا بارشاں برسایا نے یہاں اجمال ہے آگے قرآن مقدس کی اندر تفصیل بیان ہونے لگی ہے توجہ میری طرف قرآن جواب دینے لگا ہے او دنیا والوں جنہ دیوتے اللہ نے انعامات دیا بارشاں برسایا نے او کون نے کون نے کون نے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا نہیں بولے اگر ساتھ دینا تو میں کچھ جہاں جب آیا ہوں تو میں نے فضا دیکھی ہے تو میں بھی اپنا نام لکھوانا چاہتا ہوں ضرورت کو دیکھتے ہوئے وقت کو دیکھتے ہوئے کہ میرا نام بھی ختم نبوت کے مسئلے کو بیان کرنے والوں میں شامل ہوں میں یہیں سے اٹھاتا ہوں یہیں سے اٹھانا چاہتا ہوں اسی آیت سے اور اسی کے ساتھ ملانا چاہتا ہوں اور انشاءاللہ آپ میرا ساتھ دے تو ایمان پیدا ہوگا انعم اللہ علیہم من النبیین میرے بھائیوں میرے نوجوانوں پہلی جماعت جنہ دیوتے اللہ نے انعامات دیا بارشاں وسایا نے نبی ابھی جماعت او اللہ دے نبی نے اللہ دے پیغمبر نے اللہ کے رسول نے جن کو اللہ نے چنا جن کو اللہ نے چنا چن کے ان کے سر پہ نبوت کا تاج سجایا سبق سنانے لگاؤ اپنے شیخ کو اپنے بڑے کو اپنے استادوں کو توجہ جاتا ہو نبوت کا جو درجہ ہے نبوت کا جو مقام ہے اے جناب نگر والے ہو یہ عطائی درجہ ہے وحبی درجہ ہے کسبی درجہ نہیں ہے آپ کہیں گے مولی صاحب گل کھول کے سمجھا سمجھ نہیں آئی ہے توجہ میرے والے نبی وہ ہوتے ہیں نبی وہ بنتے ہیں جسے اللہ چن لے جن کو اللہ چنتا ہے ان کے سر پہ اللہ نبوت کا تاج سجاتا ہے جنہیں اللہ چن لے ان کے سر پہ اللہ نبوت کا تاج سجاتا ہے دلیل آپ نہیں دلیل کتاب سے نہیں دلیل کسے معلق کی نہیں کسے مرتب دی نہیں کسے مؤلف دی نہیں کسے مقرر دی نہیں کسے محدث دی نہیں کسے مفسر دی نہیں قربان جاوا ایک اللہ دا قرآن کا کرتا ہے او دنیا والوں جسے اللہ چن لیتا ہے ان کے سر پہ اللہ نبوت کا تاج سجاتا ہے آپ کہیں گے مولی صاحب کیسے قرآن میرے سامنے ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل
इब्राहीम व आला इमरान अलल आलमीन। तवज्जो तवज्जो, ईमान ताज़ा हो जाए। अल्लाह का कुरान है दुनिया वालों, पक्की बात है। बेशक अल्लाह ने चुन लिया हजरत आदम को, चुन लिया अल्लाह ने हजरत नूह को, चुन लिया अल्लाह ने इब्राहीम को, चुन लिया अल्लाह ने इब्राहीम की आल को, चुन लिया अल्लाह ने आले इमरान को। बड़ा अजीम जुमला, बड़ा प्यारा जुमला, बड़ा सादा जुमला, बेहतरीन जुमला जो आपके दिमाग के अंदर भी जाए, दिल के अंदर भी जाए। मैं गालियां देने वालों में से नहीं हूँ, मैं दावत देने वाले में से आया हूँ। तवज्जो मेरी तरफ, मैं कहना चाहता हूँ नबी वो होते हैं जिसे अल्लाह चुन ले, वो नहीं होते जिसे अंग्रेज चुन के भेज। नारे तकबीर, नारे तकबीर। ताजो तख्त खत्म नबूवत, ताजो तख्त खत्म नबूवत, शाने सहाबा, करबला का शाह हुसैन, करबला का शाह हुसैन, मौलाना उमर रमानी साहब। आप जिंदाबाद, आप जिंदाबाद हैं। मैं आपको सलाम करता हूँ, उस्ताद जी आपको सलाम करते हैं कि गर्मी के इस मौसम में आप सबको छोड़ छड़ा, एसी को, हर चीज को, यहाँ अल्लाह के घर में आके अल्लाह का कुरान सुनने के लिए आए हैं। हाँ, खत्म नबूवत का पैगाम सुनने के लिए आए हैं, अजमत सहाबा और अहले बैत सुनने के लिए। आइए नबी यही जुमले दावत के तौर पे हर जगह कहने चाहिए दुनिया वालों। नबी वो होते हैं जिसे, जिसे सारे बोलने, जिसे 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 अल्लाह चुन ले। इन्नल्लाह हस्तफा आदम, तवज्जो मेरी तरफ, वो नहीं होते जिसे अंग्रेज चुनकर मार्केट के अंदर भेज दे। नबी वो होते हैं जिसे रब भेजे, वो नहीं होते जिसे कोई बना के भेजे। तवज्जो मेरी तरफ, अल्लाह ने चुना आदम अलैहिस्सलाम के सर पे नबूवत का ताज सजाया, अल्लाह ने हजरत नूह को चुना, सर पे नबूवत का ताज सजाया, जनाब इब्राहीम को चुना, हजरत इस्माइल को चुना। 1,23,000 नबी रसूल पैगंबर दुनिया में आए जिसे अल्लाह चुनता गया, सर पे नबूवत का ताज सजाता गया है। तवज्जो मेरी तरफ, आखिर के अंदर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के 500 साल, कई महीने, कई दिनों के बाद एक हस्ती आई है जिसको अल्लाह ने चुना। पहले नबियों के सर पे अल्लाह ने नबूवत का ताज सजाया, चुना। जब मेरे मोहम्मद की बारी आई, आमना तदुर्रे यतीम दीवारी आई, अब्दुल्ला दा चंद दीवारी आई। और दुनिया वालों, कौन नबी कहना चाहता हूँ, एक देवबंदी की जबानी सुने, आशिक की जबानी सुने, वो जुहाद चेहरे वाला, वो लैल दिया जुल्फा वाला, ताहा दे ताज वाला, यासीन दे सेहरे वाला, अलम नशरह का सजरत के सीने वाला। जब मैंने पढ़ा कुर्बान जाऊं, इतना शान है, इतना मकाम है, इतना मर्तबा है, इतनी बुलंदी है, इतनी रिफत है। मेरा अकीदा उलमाए देवबंद का अकीदा दुनिया वालों, एक तरफ पूरी कायनात को रख दिया जाए, पूरा जहान एक पासे होए, दूसरे पासे आमना ददुर्रे यतीम होए, मिठा मदनी मोहम्मद करीम होए। मेरा अकीदा पूरे कायनात के जहान का शानो मकाम घाटई तो मिठे मदनी मोहम्मद का शान जियान। नहीं बोले पिछले बोलो, नाम लिखवाओ, उम्मीद है या गल्ला मेरा
رب ضرور میرے تیرے واسطے نجات ذریعہ بڑا چھوڑے گا۔ توجہ میرے وال، اللہ نے چنا نبوت کا تاج سجایا، جب میرے نبی دیواری آئی، آمنہ دے چند دیواری آئی، جناب نگر والے ہو اے بھی کل میری کوئی نہیں، کسے کتاب دی نہیں، کسے مؤلف دی نہیں، رب دا قرآن بول پیا دنیا وال، جب میرے محمد دا نمبر آیا، باری آئی، اللہ نے میرے نبی نو چن کے میرے نبی دے سر تے ختم نبوت دا تاج سجایا۔ آنکھوں مولی صاحب دلیل کتھے ہے؟ قرآن میرے سامنے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم۔ قربان جاؤ دنیا والو، میسج دینے آیا ہوں، پیغام دینے آیا ہوں، آئیے دعوت فکر دینے آیا ہوں، دعوت ایمان دینے آیا ہوں۔ او مرزائیو، او میرے نبی دے ختم نبوت دا انکار کرنے والو، کہاں سے کٹے ہو، کہاں سے جڑے ہو، کہاں سے کٹ گئے، کہاں جا کے جڑ گئے، کٹے اس سے ہو۔ قربان جاؤ، قربان جاؤ، جو زمین پہ کھڑے ہوئے ایسے اوپر جو دیکھے، رب میرے محمد دے دکھڑے نو دیکھ کے اوے دنیا والو اللہ قبلے پھیر دے۔ قربان جا، کہاں سے کٹے ہو، کہاں جا کے جڑے ہو، کٹے اس سے ہو تو ایسے انگل کا اشارہ کرے تو چلو ٹکڑے ہو جائے۔ کہاں سے کٹے ہو، کہاں سے جڑے ہو، قربان جاؤ، آؤ جڑ جاؤ، آؤ میرے نبی کی ختم نبوت کے اقرار کر لو، آؤ میرے محبوب کی ختم نبوت کے اوپر ایمان لاؤ، جڑ جاؤ۔ قربان جاؤ، میرا عقیدہ ایمان جس کی نسبت میرے نبی سے جڑی، جس کی نسبت میرے پیغمبر سے جڑی، جس کا تعلق میرے نبی سے جڑا، جس کا تعلق میرے سہرے سے لگا، قربان جاوا زندگی محمد کی غلامی دی اندر گزار کے رب دی دربار دی اندر جانا، جس ویلے تیرا کم میں اللہ اپنی رحمت دے نال تیرے سارے گناہاں نو معاف کر۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان رسالت، شان صحابہ، شان اہل بیت، نعرہ تکبیر۔ توجہ، کہاں سے کٹے، کہاں جا کے جڑے، کٹے اس سے ہو۔ سنیے گا، سنیے گا، اپنی طرف سے نہیں، جب میں پڑھنے لگا ہوں، دیکھنے لگا ہوں، سبحان اللہ، عمر ابن فارد آیا، علماء بیٹھے ہیں، سبق سنانا چاہتا ہوں، دعائیں لینا چاہتا ہوں۔ میرا یار میرے ساتھ بیٹھا ہے، اللہ اس کی عمر میں برکت دے، اچھی آواز ہے، اللہ مزید ترقی دے۔ میں طالب علم ہوں اور اپنی فیلڈ کے بندوں کے لیے دعائیں کرتا ہوں اور اپنے آپ کو انہی میں شامل کرتا ہوں۔ توجہ کرنا، عمر ابن فارد آیا، دیکھنے لگائے، پڑھنے لگائے، بندے نے دیکھا بڑا ملکہ ہے، لکھتا ہے، لکھی جاتا ہے۔ اس نے کہا میں بھی لکھنا چاہتا ہوں، لکھ بھائی، لکھنے سے پہلے ذرا قرآن بھی پڑھ لے۔ سنیے گا، توجہ جاتا ہوں، اے پسینہ انشاءاللہ کام آئے گا دن قیامت میں۔ جانے والا گیا، قرآن لے کے آیا، عمر ابن فارد کی جھولی میں رکھا، پڑھنے لگے، دیکھنے لگے، توجہ توجہ، پورا قرآن پڑھ لیا،
دفتر کھولا تھا بند کر دیا، قلم جو کھولی تھی بند کر دی۔ پوچھنے والے پوچھتے ہیں لِمَلَمْ تَمْدَحِ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم، یا عمر بن فارد، او عمر بن فارد کچھ لکھنے لگا تھا، ہر چیز بند ہو گئی۔ فائل کا سوال ہے، سنیے گا جواب، ایمان تازہ ہو جائے۔ کہنے لگ گیا ہے او دنیا والو، جدو قرآن پڑھے آئے، قرآن دیکھی آئے، ارا کل مدح فی النبی مقصرا۔ مولانا قاسم صاحب قربان جاؤں کتنے خوبصورت جملے ہیں، ہائے ہائے، ارا کل مدح فی النبی مقصرا وان بلغ المثنی علیہ واکثرا اذا اللہ اثنى بالذی هو اہلہ علیہ فما مقدار ما یمدح الورا وعلا تفنن واسفیہ بوصفہ یفنى الزمان وفیہ ما لم یوسف۔ او سائلہ جب میں قرآن پڑھے آئے، قرآن دیکھی آئے، پڑھتا چلا گیا، دیکھتا چلا گیا، ادھر توجہ میری طرف، حضرت عمر بن فارس آدمی، او دنیا والو، اذا اللہ اثنى، اذا اللہ اثنى، اذا اللہ اثنى بالذی هو اہلہ علیہ فما مقدار ما یمدح الورا۔ میں قرآن پڑھا، میرے محمد دے چہرے دا تذکرہ، میرے محمد دے ہوٹاں دا تذکرہ، میرے محمد دے سینے دا تذکرہ، میرے محمد دے جمال دا تذکرہ، محمد دے کمال دا تذکرہ، میرے نبی دی رحمت دا تذکرہ قرآن کرے، شفقت دی تذکرہ قرآن کرے، اٹھن دا تذکرہ قرآن کرے، پون دا تذکرہ قرآن کرے، چلن دا تذکرہ قرآن کرے، نماز دا تذکرہ قرآن کرے، حج دا تذکرہ قرآن کرے، عمرے دا تذکرہ قرآن کرے، آئے ہے بنات دا تذکرہ قرآن کرے، ازواج دا تذکرہ قرآن کرے، اصحاب دا تذکرہ قرآن کرے، معراج دا تذکرہ قرآن کرے۔ قربان جاوا میں دیتا گیا، پڑھتا گیا، کس چیز کی نسبت میرے نبی کے ساتھ جڑتی گئی ہے، اللہ نے میرے محمد کے تذکرے اوتے بھی نال کر دیتے ہیں۔ قرآن تیرا قرآن بھرا پڑا ہے، قرآن دیکھتا گیا، ورنہ کیوں نہ تھا دنیا والوں، قرآن نادائی والزہا دے چہرے والا، واللیل دیا زلفہ والا، طہا دے تاج والا، یاسین دے سہرے والا، علم نشرح لکا صدرک دے سینے والا، انگلیاں اتنی اچھیا، آئے قربان جاؤ، چہرہ اتنا پیارا، آئے ادامہ اتنا پیارا، رحمت دیالا، شفقت دیالا، کردار ڈالا، اخلاق ڈالا، وقت ہو گیا سمجھاوا، لیکن قرآن مقدس دی آیت پڑھن چاہتا ہوا، جدو اخلاق نے علماء بیٹھے، بڑا پیارا جملہ ہے، اخلاق جس اخلاق کو میرے رب نے بنایا ہے، وہ اخلاق، جب اس اخلاق نے میرے محمد کے اخلاق کو دیکھا، وہ اخلاق بھی شرمانے لگ گیا، محمد دا اپنا اخلاق، اس اخلاق دے بھی اتنے چلا۔ وہیں جوڑوں گا انشاءاللہ، ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں گا کہاں سے جڑے کہاں سے کٹے۔ چلو پنجابی وچ کہاں کتھوں کٹے ہو، کتھے جا کے جڑے ہو، کہاں سے کٹے کہاں سے جڑے، کہاں جا کے جڑے، کٹے اس سے جو آواز آئے والقلب وما يسترون ما انت بنعمت ربك بمجنون وانك لعلى خلق عظیم۔ سبق روکتا ہوں، بغیر ترنم کے سمجھانا چاہتا ہوں، حیران ہوں گے یہ الفاظ کیا مطلب ہے۔ میرے طرف دیکھیں گے یا بس کر دے وہ؟ ہاں جی لگتا تین جے نہیں نعرے نے مار انہوں بولن دے۔ ہائے ہائے ہائے
میرے نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جب تبلیغ شروع کی، بات شروع کی، کسی نے کیا کہا، کسی نے کیا کہا، کہنے لگے نعوذ باللہ یہ مجنون ہے، جواب سنے بڑا پیارا ہے یہ علمی انداز میں، لیکن میں جٹکا مولویاں جٹا کے حساب نال سمجھے سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا، کس کو؟ سارے بولے، قلم سے کہا اکتب ما کانا وما یکون، جو کچھ ہو گیا وہ بھی لکھ، جڑا کچھ ہو رہا ہے بولو، سارے بولو، توجہ توجہ، جدوں لوگاں نے میرے نبی نو آکھیا کہ نعوذ باللہ مجنون ہے، توجہ کرنا، رب خود میدان دے اندر آ کے آکھن لگ پیا ہے، میرا سونا، میرا مٹھا، میرا مدنی، مینو قلم دی قسم ہے، میں قلم کھولو جڑا کچھ لکھیا ہویا ہے او دے اندر تیرا نام مجنون کوئی نہیں۔ نہیں سمجھے، نہیں سمجھے، نہیں سمجھے، کیوں؟ اللہ نے قلم نو پہلے پیدا کیتا، لکھ جڑا کچھ ہو گیا، جڑا کچھ ہو رہا ہے، نون والقلم وما یسطرون۔ او دنیا والوں، اللہ کہتا ہے مجھے قلم کی قسم، میرا سونا تو مجنون کوئی نہیں، تے جڑا کچھ لکھا پیا ہے او دے اندر بھی تیرا نام مجنون کوئی نہیں، قلم دی قسم ہے، بلکہ میں تیرے بارے دی اندر پہلے لکھوا چھوڑا ہے۔ کیا لکھوایا اللہ تو نے؟ اللہ دا قرآن بول پہ آئے، اے دا اخلاق والا کہ انک لالا خلق عظیم، اے اخلاق تھلے تے میرے محبوب دا وجود اتے، اخلاق تھلے محمد دا اخلاق اتے، بلکہ جدوں میں پڑھیا تے ویکھیا ہے ایک ایک چیز دے اندر میرا نبی آلہ، جمال آلہ، کمال آلہ، مرتبہ آلہ، اداواں آلہ، حسن آلہ، صورت آلہ، سیرت آلہ، چہرہ آلہ، اداواں آلہ، انہیں تے حضرت حسان نہیں بھولے دا تے آدھا دنیا والوں، لم یخلق الرحمن مثل محمد، لم يخلق الرحمن مثل محمد ابدا وحقق الا يخلق افلت شموس الاولين وشمسنا ابدا على افق البقاء لا تغرب انك شمس والملوك كواكب اذا طلعت لم يبد منه الا كوكب احسن منك لم تركت عين واجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرئا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء۔ عربی ہے، میرے علماء بھائی جانے ڈٹ کے حساب ترجمہ کرا کیا دن حضرت حسان سوڑا تے جیا سوڑا میں دیکھیا نہیں۔ حضرت شاہ جی امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری سب کہتے رحمہ اللہ، اللہ کی کروڑا رحمت نازل ہو مجاہد ختم نبوت پر، اللہ 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 اللہ۔ علماء دیوبند کو اللہ نے ہیرے دیے، کیا ہی اکابر دیے، جن کا نام لیتے ہوئے اندر ٹھنڈ پیدا ہوئے، جن لوگوں نے اپنی آنکھوں سے ایسے اکابرین کو دیکھا ہوگا، جن لوگوں نے ان کی تقاریر کو سنا ہوگا، قربان جاؤں پتہ چلتا ہوگا شاہ جی کیسے قرآن پڑھتے ہوں گے۔ اللہ کہتے ہیں اگر میں ہوتا تو حسان سے کہتا لکھ عینون،
حضرت حسان کہتے ہیں عینی میری اکھ نہیں دیکھیا. شاہ جی محبت میں ڈوبتے ہوئے فرمانے لگے میں ہوتا تو کہتا حسان یوں لکھ عینول تے جیا سونا کسے اکھ نہیں دیکھیا. کہاں سے کٹے ہو کہاں جا کے جڑے ہو. یہی باتیں سمجھاتا جاؤں گا. ویکھا کیسے کوئی اجمل من کلم پانی دن نساء کسے ماں ایسا خوبصورت جنیا کوئی نہیں ہے. خلقتا مبرأ من کل عیب. او دنیا والو حسان رضی اللہ تعالیٰ نو فرماتے ہیں سونا اللہ نے تے محمد نو بے عیب بڑھایا ہے. تے یاد رکھنا نبی سونا ہوندہ ہے. نبی تیسرا کی دا لفظ ہے نبی سونا ہوندہ ہے. نبی سونا ہوندہ ہے. سارے نبی سونے میں کیا کرا میں گل کرتا ہوں ہو رہا ہے. سارے نبی بولو سارے نبی سونے جدو میرا محمد آیا تو میرا محمد تا احسن ہو گیا. سارے نبی جمیل جدو میں محمد نو پڑھیا تے آواز آئی اللہ نے میرے مٹھے مدنی محمد نو اجمل بڑھایا. سارے نبی کمال والے جدو میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو پڑھیا تے ویکھیا ہے فرمایا دنیا والو میں اپنے مٹھے مدنی محمد نو اکمل بڑھایا. بھولے دے جاؤ سن دے جاؤ خلقتا مبرأ من کل عیب. سونا اللہ نے تینوں بے عیب بڑھایا ہے. یاد رکھنا نبی بے عیب ہوندہ ہے. نبی دی اندر عیب بولو نبی دی اندر عیب نہیں ہوندہ. نبی سونا ہوندہ ہے. نبی دے اکھی پوریاں سہنیاں ہوندیاں میں. نبی دے رخسار سونے ہوندے میں. نبی دا چلن بھی سونا. نبی دا اٹھن بھی سونا. نبی دا جمال بھی سونا. نبی دا کمال بھی سونا. نبی دیا ادا بھی سونا. جیڑا اکھ تو خارج ہوئے وہ نبی نہیں ہوندہ. نہیں بولے یار وہ نبی بولو وہ نبی وہ جھوٹا قذاب تا ہو سکتا ہے نبی نہیں ہوندہ. سنیے گا حضرت حسان فرما رہے ہیں سونا اللہ نے تینوں بے عیب بڑھایا ہے. اگلی گل بڑی پیاری ہے پیاری ہے پیاری ہے. آکھن لگے نے سونا جنہیں اللہ نو تو آکھیا ہوئے اللہ نے تا محمد نو انج بڑھایا ہوئے. کیا مانا ساری کائنات نو اللہ نے اپنی مرضی نال بڑھایا ہے. سونا جدو تیرا مکھڑا ویکھیا ہے تیرا جمال ویکھیا ہے تیرے ہونٹ ویکھے نے تیرے آنکھاں ویکھیا نے تیرا جمال ویکھیا ہے تیرا سوسر ویکھیا ہے. ایک لگتا ہے کہ اللہ تا محمد تو پوچھدا گیا ہوئے تے اللہ تینوں بڑھانا. آکسو مولی صاحب سمجھ نہیں آئی ہے. میں کل شروع کی تھی کہاں سے کٹے ہو کہاں سے جڑے ہو. کٹے اس سے ہو جو اپنی انگل کا اشارہ کرے چاند ٹکڑے ہو جائے قبلے پھر جائے. فرمایا تو نے کہا توجہ توجہ یا میرا اللہ میرا چہرہ ایسے بنانا اگر میں اوپر کروں تو قبلے پھیر دے. اللہ میری انگلیاں ایک جا بناوی اگر میں اشارہ کرا تو چند ٹکڑے ہو جائے. پر محبت دی اندر آنکھن لگدا پہنی او جناب نگر آلے ہو مسلم کالونی آلے ہو قربان جاؤ شاعر آتا ہے میں پوچھی عید دے چن کولو کسے تینوں دی عید کرئیے. اس آکھیا میری زندگی ویچ ایک رات کی ہو جائی آئیے. کیڑی اے ملک عرب دی دھرتی تے ایک سونے انگلی ہی لئیے او دی انگلی نال اشاریہ دے میں ٹٹ کے عید منائی. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر. شان رسالت
نعرہ تکبیر. بڑی گال ہے جو مولوی کو پیسے دے رہے ہیں. ہاں جی یہ میری کرامت ہے. مولوی قاسم صاحب دے رہے بڑے پیارے دوست ہیں. انہوں نے آکھا جی ٹائم لے کے چھوڑنا کہ جی حاضر آکھو سبحان اللہ نہیں بولیں دے. میں پوچھی عید دے چن کو لو کسے تینوں بھی عید کرائیے اس آکھیا میری زندگی بچ ایک رات ہی ہو جائی آئیے اے ملک عرب دی دھرتی تے ایک سونے اگلی ہی لئیے او دی اگلی نال اشاریہ دے میں ٹٹ کے عید منائی. او دنیا والو آتھن لگامی میرے نبی دا شان مقام سارے جہان تو اچائی. توجہ میری طرح کیوں نہ آکھا او رب العالمین اے رحمت للعالمین او ذوالجلال اے آمنہ دلال او دی ربوبیت اے دی نبوت او دا حکم اے دا طریقہ ہے او دا قرآن اے دی حدیث ہے او خالق اے مخلوق ہے او رازق اے مرزوق ہے او داتا ہے منگڑ والا ہے اے عابد ہے او معبود ہے اے ساجد ہے او مسجود ہے او دا قرآن ہے اے دی حدیث ہے او دا حکم ہے اے دا طریقہ ہے او دا قانون ہے اے دی عمل ہے توجہ کرا ہے تیرے ول دکھائے او دا راج ہے اے دا رواج ہے او راج والا محمد نے راج والا او احد تو مٹھا مدنی محمد احمد. توجہ میرے وال میں آکھا ہے میرا عقیدہ علماء جو بندہ عقیدہ علامہ شبیر احمد عثمانی زیدہ مجہود عقیدہ انہاں دے برخورداران دا عقیدہ باہر والے علماء دا عقیدہ دنیا والو ایک پاسو پورا جہان ہوئے بے پاسو مٹھا مدنی محمد جوان ہوئے پورا جہان تھلے تھلے مٹھا عربی محمد جوان بلے بلے. کہاں سے کٹے ہو کہاں جا کے جڑے ہو دعوت ایمان دینے آیا ہوں آ جاؤ. میں نے کہا انعام جن کی اوپر اللہ نے یہیں سے تھے. میں اگر سیرت پہ چل پڑا میرا فیورٹ موضوع ہے اور میں خدا کی قسم حضور کی شان کو بیان محبت میں کرتا ہوں اور اپنی نجات کا دریا بھی نبی محمد کی شان بیان کرنے کو سمجھتا ہوں. میری طرف دیکھیں آپ کے بھی ربیع الاول میں بلائیں میں انشاءاللہ آپ کو میلاد مصطفیٰ سناؤں گا کیا ہوتا ہے. آپ سنتے رہتے ادھر ادھر سے جڑے آندے گئے نیڑے باندھے گئے سینے لا کے محمد رنگیندہ گیا یا خرج پڑھ سے انشاءاللہ. اب یہ بھی میری فرمائش ہو جاتی ہے مجھے سناؤں گا انشاءاللہ. آپ کا ذوق دیکھ رہا ہوں. ہاں جی جن کی اوپر اللہ نے انعامات کی بارشیں برسائی پہلی جماعت ہاں یہاں تھے پہلی جماعت سارے بولے پہلی جماعت انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین. دوسری جماعت صدیقین کی ہے تے صدیقوں کا امام ابو بکر صدیق ہے. بولے یار میں استاد جی آپ کی دعائیں ہیں آپ کی شفقت ہے آپ پیچھے سے پتہ نہیں کیا پڑھ رہے ہیں میں کوئی بات کرتا ہوں اگلی اور بات آ جاتی ہے. میں نے دیکھا میں نے پڑھا قرآن. صداقت کے لقب اللہ نے پہلے نبیوں کو دیے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. میں نے پڑھا یوسف ایوہ الصدیق جب میرے نبی دا نمبر آیا باری آئیے کناب لگا لے ہو نکتہ لے کے جاؤ ایمان تازہ ہو جائے مزی آ جائے ایمان تازہ ہو جائے. فرمایا میرا مٹھا میرا سہرا میں تینوں مصدق بڑھایا ہے تے صداقت دا لقب تیرے یار ابو بکر نو دے. نعرہ تکبیر شان رسالت صداقت صدیق اکبر
صداقت صدیق اکبر، نعرہ تکبیر۔ یہ بات کبھی نہیں سنی ہوگی، کہو سبحان اللہ۔ ہاں واقعی میں نے آپ کو مصدق بنایا، یہ بھی دلیل قرآن میں ہے۔ وقت ہوتا تو پڑھتا وہ آیت میثاق، اذا خذ اللہ میثاق النبی، چلتے چلتے مصدق لما، جی توجہ میری طرف، فرمایا صداقت لقب تیرے یار ابو بکر نو دتا ہے، تے میں پڑھیا ابو بکر نو، واقعی قربان جاواں ابو بکر ہے۔ چلتے چلے آگے، تیسری جماعت جن کی اوپر اللہ نے انعامات کی بارشیں برسائی ہے، منعم علیہم کون ہے؟ فرمایا وَالشُّہَدَاء، وہ شہیدوں کی جماعت ہے۔ میں نے شروع میں کہا شہادت عظیم رتبہ ہے، شہادت اللہ کی طرف سے انعام ہے، جو شہید ہو جائے ان کی اوپر اللہ انعامات کی بارشیں برساتا ہے۔ ایسے کامیاب ہیں، ایسے کامران ہیں، کل رہنا بنیے چوتھا درجہ جنہاں دوتی اللہ نے انعامات دیا بارشہ وسایا نے، والصالحین وحسن اولئک رفیقا، ان نیک لوگاں دی جماعتیں، ولیاں دی جماعتیں۔ میری طرف دیکھئے گا، سائے شہادت اتنی عظیم رتبہ، اتنی اعلیٰ نعمت، اتنی اعلیٰ نعمت۔ توجہ ابھی سن کے گئے ہیں، نبی میرے کا آمنہ کے در یتیم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام پورے جہان سے اعلیٰ ہے، لیکن شہادت ایک ایسی چیز ہے، میں نے پڑھا، میں نے دیکھا تو میرا مرشد بھی رب کی دربار میں التجا کر رہے، لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ، باوجود پھر کہتا ہوں باوجود مقام ہونے کے، مرتبے ہونے کے، بلندی ہونے کے، رفت ہونے کے، میرا نبی بھی رب کی دربار میں التجا کر رہے، اللہ میری تمنا ہے کہ شہید ہو جائے۔ نہیں سمجھے کیوں؟ چلو چلتے ہیں آگے۔ ہاں جی، لوگ شہادت کو برا سمجھتے، ایسے جی کوئی شہید ہو جائے دھاڑو فریاد ہے، آہو بکا ہے، ادھر ادھر کی باتیں سنتے رہتے ہو۔ نہیں 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 نہیں، جب شہید ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ چلیے ہم قرآن کو بھی ماننے والے، پیارے پیغمبر کے فرمان کو بھی ماننے والے۔ شہید پہنچ گئے اپنے مقام پر، یہاں میں ایک نقطہ بیان کرنا چاہتا ہوں اور انشاءاللہ یہاں لگے گا، حیران ہو جائیں گے۔ توجہ چاہتا ہوں۔ جب گئے اللہ نے دو روایتیں، ایک روایت ان کی روحوں کو اللہ نے سب پرندوں میں منتقل کر دیا، وہ سارا دن جنت کی سیریں کرتے ہیں۔ قرآن نے کہا تھا نا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ، بولو عِندَ رَبِّهِمْ، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، چل رہے ہیں۔ دوسری روایت انہی روحوں کو اللہ نے سب پرندہ بنا دیا، پھر رہے ہیں۔ محدثین نے یہاں لکھا ہے، بہت بڑے محدث کی بات میں نے یہاں کی ہے، آپ توجہ چاہتا ہوں۔ شام کو آ کے بیٹھ جاتے ہیں، اللہ پوچھتا ہے شہید ہو؟ جی مارا، جی اللہ۔ کسے اور کی بھی ضرورت دیوا، مولا تیرا بڑا کرم ہے، بڑی مہربانی ہے، جنت ساڑے حوالے کر دیتی ہے۔ جتھوں مردی ہوئے کھاواں پیواں چلنا، اللہ وڈا تیرا کرم تے مہربانی۔ جناب نظر آ لے ہو، اللہ پوچھتا ہے دسو اور چیز دی ضرورت۔ توجہ، اللہ بڑی مہربانی، اللہ پھر پوچھتا ہے آدھے بڑی مہربانی۔ توجہ، اللہ پھر پوچھتا ہے شہید کے
کہتے ہیں اللہ دینا چاہتا ہے تو اسی روح کو دوبارہ اسی جسم میں ڈال جو جسم احد کے اندر مدفون ہے، جو جسم حنین میں ہے، تبوک میں ہے، کشمیر میں ہے، فلسطین میں ہے۔ وہ مجاہد رب کی دربار میں بولیں گے اللہ تیرے محمد دی ختم نبوت دے واسطے جڑی جان دے کے آئے ہیں، اللہ سیاں دیور چاہتا ہے، دینا چاہتا ہے۔ آدھے سرے کیت کرو تے میں سرے کی بولی ہون دیئے اللہ پوچھ دے دسو کہیں پی چیز دیوا آدھر اللہ تیرا وعدہ کرام میں توجہ فرمایا کر دیوڑ چاہتا ہے تی روح کو جسم دے اندر چپا جیڑا جسم فلانا لاہور دے اندر تیرے محمد دی ختم نبوت دی وجہ نال شہید ہویا ہے۔ اللہ سیاں دیوڑ چاہتا ہے وہ روح جسم دے اندر پا توجہ توجہ تیرا مزہ تیری چاش تیرا لطف تیرا چاشنی وقت شہادت ملا یعنی تیر لگ دے وقت نیزہ لگ دے وقت گولی لگ دے وقت وہ مزہ تیری جنت دی اندر بھی کوئی نہیں ہے۔ آپ کہیں گے مولی صاحب سمجھ نہیں آئی میرے وال دیکھنا ہے توجہ کرنی ہے جدو میں پڑھیا ہے انہیں لگتا ہے جس ویلے شہید شہید ہوتا ہے پہلے اللہ اپنا دیدار کرے گا ہے بعد اندروں کو گولی لگ نہیں سمجھے نہیں سمجھے سمجھا آئیے پتہ نہیں پھر زندگی وفا کرے یا نہ کرے میں قرآن کا طالب علم ہوں کوشش کرتا ہوں کوئی بات قرآن سے مل جائے۔ میں نے دیکھا مجھے اردو بولنے دے یار یہ ریکارڈنگ ہوتی ہے مجھے بڑے بڑے پٹھان کہتے ہیں مولوی صاحب آپ سرک کی شروع ہو جاتی ہوں ہمارا کو خبر نہیں لگتا کیا کہتے ہیں۔ چلو دیکھیں میں ایک روانی چل رہی ہے نا بس اسی پہ چلنے دو میری طرف دیکھیں میں نے قرآن کو کھولا قرآن پڑھا سورہ یوسف سامنے آئی دسترخوان بچھنے لگا پلیٹیں سجنے لگی فروٹ آنے لگے سہیلیاں زلیخا کی بیٹھنے لگی ہاتھ میں چھریاں پکڑائی گئی کاٹو کھاؤ کاٹنے لگی ادھر سے کہنے لگی زلیخا اخرج علیہم ذرا باہر تو آ یوسف باہر تو آئیے حضرت یوسف باہر آئے علیہ السلام عورتوں کی نظریں پڑی آنکھیں وہیں ٹک گئی دید وہیں لگ گئی قرآن قطان ایدیہم قل حاش للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم کہنے لگی ہائے ہائے یہ بشر کوئی نہیں ہے یہ بھی بڑا سینئر نوری لگتا ہے ادھر دیکھیں بجائے فروٹ کاٹنے کے قطان ایدیہم ہاتھ کاٹ بیٹھی توجہ چاہتا ہوں ادھر ادھر نہیں دیکھنا یہ حضرت یوسف حسین ہے رب کے اب حرکت چھوڑ دے آخری وقت ہے یعنی بیان ختم ہونے لگا ہے تو میں کہتا ہوں جو بن پہ ختم کروں اسے ادھر دیکھیں ادھر دیکھیں ادھر دیکھیں بجائے فروٹ کاٹنے کے انگلیاں کاٹ بیٹھی کیونکہ تین آنکھیں وہیں ٹکی تھی میری طرف دیکھئے گا یوسف بشر ہے انسان ہے اسے دیکھتے ہوئے انگلیاں کٹی پتہ نہیں چلا جب رب کے دین کے لیے شریعت کے لیے ختم نبوت کے لیے عظمت صحابہ کے لیے دین رسول اللہ کے لیے مجاہد میدان عمل میں اترتا ہے یہ تو یوسف رب کا بندہ ہے اس نے جدوے دی جان نکل دی بھی ہوتی ہے خود رب العالمین اس کے سامنے کھڑا
دیدار جب رب کا ہوتا ہے گولی لگتی ہے، نیزہ لگتا ہے، تلوار لگتی ہے، پتہ نہیں چلتا وہ اللہ کی محبت میں ڈوبتے ہوئے کھڑا ہوتا ہے، کیونکہ اس کے سامنے رب کا دیدار ہو رہا ہوتا ہے۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب دلیل دے کے جانا، علماء بھی مجھ سے سوال کریں گے دلیل دے کے جانا، دلیل بڑی اونچی ہے، کیونکہ شہید کہتے ہیں تیری جنت میں مزہ نہیں جیڑا مزہ بوقت شہادت ملا تھا۔ آئیے آئیے حدیث سناؤ، جب جنتی جنت میں ہوں گے اللہ اللہ، جب جنتیوں کو اللہ اپنا دیدار کرائے گا تو جنتی کہیں گے اللہ سانو جنت نہیں چاہیے تیرا دیدار چاہیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان صحابہ، شان اہل بیت۔ سنیے گا مجھے کیا چاہیے؟ بولو جنت نہیں چاہیے تیرا دیدار۔ جب یہ شہید ہوتا ہے رب کی دیدار میں کھڑا ہوتا ہے، ایسے تو امیر حمزہ ٹکڑے نہیں ہو گئے، رب کے دیدار میں ہے۔ عمر ابن جموع رب کی دیدار میں ہے، بی بی سمیہ ٹکڑے ہو گئی، رب کے دیدار میں ہے۔ چلتے ہی چلتے چلتے ہی چلتے ادھر دیکھیے گا سن 61 ہجری ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعہ کربلا میرے اور آپ کے سامنے ہے۔ لوگ کہتے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ چھوڑ کے کیوں گئے تھے؟ میں نے جواب دینا چاہتا ہوں، اللہ کے پیغمبر کا یہ نواسا، میرے محبوب کا یہ نواسا، حضرت اماں فاطمہ کا لختے جگر سونے علی دا نور نظر جب عرب کا دیدار کرنے کے لیے تو پھر یہ کیوں نہ وہاں جاتے؟ ادھر سے میرے رب نے لکھا تھا میں اپنے حسین کو یہاں اپنا دیدار کرانا چاہتا ہوں، اپنے حسین کو۔ آئیے توجہ، میرے حسین کو میرے نبی نے دنیا کی اندر سنائی تھی خوشخبری کہ میرا حسین تو شہید ہونا ہے، بلکہ اللہ کے نبی بڑے بڑے صحابہ کو شہادت کی خوشخبری سنائی تھی۔ احد پہ کھڑے ہیں، یوں کہا اس کو یا احد تجھے پتہ نہیں تیرے اوپر نبی کھڑا ہے، صدیق کھڑا ہے، شہید کھڑے ہوئے ہیں۔ توجہ سنتے رہتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے نبی نے دنیا میں بتایا تھا لوگ آپ کو شہید کریں گے، لیکن یہ لوگ ان کے سامنے شہادت معمولی چیز نہیں، بلکہ یہ تو شہادت کی تمنا لیے پھرتے تھے، ہماری طرح نہیں۔ اگر کوئی بات آ جائے تو چھپتے پھرتے ہیں، کیوں نہ آئے ایسے عمل پیرا نہ ہو، کیونکہ ان کے سامنے قرآن ہے، محمد رسول اللہ کا فرمان ہے، حضرت حسین ہے۔ قرآن سننے والے کہ لا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات، اور دنیا والوں جڑے لوگ اللہ دے راہ دے اندر قتل ہو ونجن، شہید ہو ونجن، انہاں نوں مردہ نہ آکھو بلکہ وہ زندہ ہیں۔ حضرت حسین نے کہا میں ارادہ کرتا ہوں کوفہ جاتا ہوں، وہاں کا سفر کرتا ہوں، زندہ رہا تو غازی ہوں، ہو گیا شہید تو شہید۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، کربلا کے شاہ حسین، کربلا کے شاہ حسین۔ میں بڑی بڑی ادھر ادھر سے چن چن کے آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ ساتھ ساتھ عقدے بھی حل ہوتے رہیں، لوگوں کے بڑے بڑے سوال ہوتے ہیں، کسی نے کیا لکھ مارا، کسی نے کیا لکھ مارا۔ ہم وہی کہتے ہیں جو اہل بیت اور صحابہ پہ بات فٹ آتی ہے۔ بولے بولے سارے، ہاں وہ ڈرنے والے نہیں ہیں، وہ جھکنے والے، بولے وہ جھکنے والے، ان کا ایمان تو اتنا مضبوط ہے کہ ان کے ایمان کی گواہیاں قرآن پہ لگ پہ آئی۔ کیسے پیچھے ہٹتے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے سفر شروع کرتے ہیں، صحابہ مشورہ دیتے ہیں، جانا چاہتا ہے، پہلے
کسی کو بھیجو وہاں جا کے حالات کی خبر گیری کرے۔ حضرت مسلم بن نقیر جو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ بھی شہزادہ حضرت عقیل کے بیٹے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بیٹے ہیں۔ توجہ کرنا، لوگ کہتے ہیں ان کی آپس میں لڑائیاں، قرآن کہتا ہے رحماء بینہم، نہیں صحابہ اہل بیت آپس میں لڑنے والے نہیں ہیں۔ کھنڈ کھیر نے، شیر و شکر نے ایک دوسرے کے اوپر اتنا بھروسہ ہے، اتنی محبت ہے، اتنا پیار ہے، ایک دوسرے کے اوپر اتنا یقین ہے۔ اس لیے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلم بن نقیر کو بھیجا ہے۔ مسلم بن نقیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے، کوفہ والے استقبال کرتے ہیں۔ 18,000 لوگ، 18,000 خطوط بھی ہے، 18,000 لوگ بھی ہے۔ توجہ میری طرف، لوگ کہتے ہیں یہ ہو گیا فلان ہو گیا۔ میں انہیں بتانا چاہتا ہوں یہی وہ لوگ تھے جو حضرت حسین کو بلانے والے بھی اور حسین کو شہید کرنے والے۔ تاریخ تو پڑھیں، تاریخ تو پڑھیں، تاریخ تو پڑھیں۔ بلکہ جب بڑی پیاری بات آ گئی میرے ذہن میں، جتنا عرصہ، جتنا یہ لفظ بولیں، جتنا عرصہ حضرت علی مکہ میں رہے، امان میں رہے، وہاں گئے انہوں نے شہید کیا۔ جتنا عرصہ حضرت حسین مکہ مدینہ میں رہے، امان میں رہے، جب وہاں گئے تو شہید ہو۔ سارا کافی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا یہی اہل سنت والجماعت ہے۔ هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین۔ توجہ میری طرف، وہاں مسلم بن نقیل پہنچے، استقبال ہونے لگا، حیران ہو گئے، یار باقی گل سچی ہے، بڑی محبتہ کرن والے نے۔ یہاں سے معلوم ہوتا ہے عالم الغیب کون، زور سے عالم الغیب کون؟ عبید اللہ بن زیاد نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد گورنر مقرر ہوتا ہے۔ اس نے پیغام بھیجا مسلم بن نقیر پیچھے ہٹ جاؤ ورنہ دیکھ تیرے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ یاد رکھنا سید پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوتا، حقیقی سید پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوتا، ڈٹنے والا ہوتا ہے۔ اور میرے نبی کے اصحاب پیچھے ہٹنے والے نہیں، ڈٹنے والے ہوتے ہیں۔ اہل بیت کا گھرانہ پیچھے ہٹنے والا نہیں، ڈٹنے والا ہوتا ہے۔ اگلا جملہ کہنا چاہتا ہوں، جو صحابہ سے مولانا قاسم صاحب جو اہل بیت سے سچی محبت کرتے ہیں وہ بھی ڈٹنے والے ہوتے ہیں، پیچھے ہٹنے والے نہیں۔ بڑا جملہ دے گیا، بڑی بات کر گیا۔ جو سچے محب ہوتے ہیں وہ جان دے دیتے ہیں، وہ ایسے نہیں ہوتے۔ عبید اللہ بن زیاد نے لشکر منوا لیا، ادھر سے تلواریں چلنے لگی، 70 بندہ ہے، اکیلا حضرت مسلم بن نقیر ہاتھ میں تلوار ہے، لڑ رہے ہیں، لڑتے لڑتے شہید ہو گئے ہیں۔ شہادت سے پہلے اپنے بھائی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھ دیا ہے، اے حسین نانا یہ وہی کوفی ہے، کوفی لا یوفی، کوفی اسے وفا کی امید نہیں ہے جنہوں نے حضرت علی کو شہید کیا، حضرت حسن کو زہر دیا۔ یہ آپ کے ساتھ ان کے صرف قلم خطوط ہے، تلواریں ان کے ساتھ ہیں، دل بھی ان کے ساتھ ہے۔ پہلے 18,000 ہے، آج مغرب کی نماز حضرت مسلم بن نقیل پڑھا رہے ہیں۔ پیچھے جو دیکھا 30,000 یا 18,000 لوگوں میں سے 3 بندے بچے، مقصد بولے گئے۔ خط وہاں پہنچنے لگا،
ابھی خط راستے میں تھا تو اطلاع پہنچ گئی، حسین جی بھائی تیرا شہید ہو گیا۔ حضرت مسلم بن نقی شہید ہو گئے، 2 قول لکھے گئے۔ کچھ مورخین لکھتے ہیں حضرت حسین نے کہا واپس جاتے ہیں۔ میرا ایمان کہتا ہے حسین واپس آنے کے لیے نہیں، آگے جانے کے لیے آگے۔ بولو تو صحیح ہے، تاریخی باتیں ہیں، لیکن جب ان کے ایمان کو پڑھا جاتا ہے نا تو ایمان ان کی گواہی یہ دیتا ہے وہ پیچھے جانے کے لیے نہیں، آگے جانے کے لیے نہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بمالش کر چلنے لگے، جو ہی چلے کربلا کے میدان میں پہنچے، محاصرہ ہو گیا ہے، بڑے بڑے لوگ آئے ہیں، نام پڑھوں کے ہیں، مدعے کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پلاؤ ڈالتے ہیں، محاصرہ کیا گیا، لشکر سامنے ہے، کوفی سامنے ہے، میرے پیر نے سب سے پہلے اٹھائے خطوط اور دکھائے، فلاں ابن فلاں، جی میں ہوں، تیرا خط آیا ہے، جی فلاں ابن فلاں تیرا خط، فلاں ابن فلاں تیرا خط، بورے بھرے پڑے ہیں خطوط کے، جن خطوط میں لکھا گیا تھا ہم نے یزید کی بیعت نہیں کی، ہم نے تیری بیعت کرنی ہے، تیرے انتظار میں ہے۔ یہاں سوال ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں چلے گئے تھے خطوط کے اندر؟ خطوط کے جو عبارتیں تھیں ان عبارتوں میں اکثر یہی لکھا جاتا تھا، اگر تو نہ آیا قیامت والے دن ہم آپ سے پوچھیں گے۔ لیکن میں کہنا چاہتا ہوں صحابہ بھی، اہل بیت بھی، ان کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہے، تقوی ہے، لہذا حسین کی نظر تقوی پہ تھی، اللہ کے ڈر پہ تھی۔ یہ تو پتہ نہیں کیونکہ عالم الغیب اللہ جانتا ہے، اگر میں نہ پہنچا باقی بات ٹھیک ہوئی، قیامت والے دن نانے کو منہ کیا نکلے سا، لہذا اس لیے میرے پیر حسین نے سفر کیا۔ جب یہ بات آتی ہے تو سارے سوال بولے یار، سارے سوال ختم ہو جاتے ہیں۔ وہاں پہنچے، خیمے لگائے گئے، محاصرہ کیا گیا۔ جب خطوط کی بات آئی انہوں نے کہا اگر یہ باتیں پکڑی گئیں تو بات تو آگے نکل جائے گی، اب کیوں نہ آگ لگائی جائے۔ آگ لگانا شروع کی، انہوں نے تلواریں چلانا شروع کی، لیکن میرے پیر حسین نے صبر کا دامن پکڑتے ہوئے ان 3 دنوں میں کرب و بلا کا واقعہ اور حضرت حسین کا پیغام اپنے نانا کی امت کو یہی ملا ہے، جب شہید ہونے لگتا ہے اس کے سامنے رب کا دیدار کھڑا ہوتا ہے۔ ہٹنا نہیں، پیچھے ہٹنا نہیں، ادھر ادھر جانا نہیں، زندہ بچا، غازی ہے، چلا گیا، شہید ہے۔ اور ان 3 دنوں میں میرے پیر نے نہ صبر کا دامن چھوڑا، نہ عبادت کا دامن چھوڑا، نہ تلاوت کا دامن چھوڑا، قرآن پڑھتے رہے، عبادت کرتے رہے، نماز پڑھتے رہے، لوگوں کو پیغام دیتے رہے۔ جاواں قربان حسنین کی شان تو، کربلا دے شہیدان دے سلطان تو، جاواں قربان حسنین کی شان تو، کربلا دے شہیدان دے سلطان تو، مصطفیٰ دا جگر، مصطفیٰ دا جگر وسط تیران تلے، پڑھ دا قرآن دے 30 سپارے گئے۔ میرا سوال ہے آج کتنے لوگوں نے تلاوت کی ہے؟ جی یہ درد دل ہے۔ کتنے لوگوں نے روزہ رکھا ہے؟ حضور کا فرمان 9 10 یا 10 11 بولو، جس دن روزہ ہو گھر میں اس دن سارا دن ٹھنڈا پانی بنایا کرو، میٹھا پانی بنایا کرو، حلیم بنائے کرو۔ روزہ ہے، کھاتے رہیں گے، روزہ بھی چلتا رہے گا۔
میرے خیال میں اشارہ کافی ہے، سمجھ گیا نا؟ جس دن روزہ ہوتا ہے اس دن کیا ہوتا ہے؟ بولے اس دن قربان حسین تیری سیرت پر تو نے روزہ رکھا، تو نے تلاوت کی، تو نے عبادت کی اور ایمان پہ اتنا مضبوط رہے کہ پیچھے نہیں ہٹے۔ توجہ چاہتا ہوں، میرے پیر علی نے بھی کہا، میری بھی تمنا ہے الخدمت۔ یہ سڑا چھوڑا جگ سار 1.5 گھنٹہ ہو گیا۔ جگ سارے دا محبوب مدنی مٹھا، ساری دھرتی تے رحمت وڑے دا گیا، جڑے ہم دے گئے میرے باندھے گئے، سینے لا کے محمد رنگے دا گیا۔ کوئی صدیق بڑھیا ایویں نہیں پڑھنا میں، کوئی صدیق بڑھیا صداقت دے وچ، کوئی فاروق بڑھیا عدالت دے وچ، کوئی پیکر حیا دا سخاوت دے وچ، تے کوئی خیبر دے درنوں پٹیندا گیا، جڑے آندے گئے میرے باندھے گئے، سینے لا کے محمد رنگیندا گیا۔ کوئی فارس تو آ کے ہویا دی قدر، کیویں رومی تے رحمت دی بھالی نظر، کیویں حبشی اتے عشق کیتا اثر، کہ مارا کھا کے دی کلمہ پکیندا گیا۔ بدبخت کہتے ہیں 3-4 لوگ بچے، باقی نعوذ باللہ ایمان سے ہٹ گئے۔ میں کہنا چاہتا ہوں جن کو تعلیم امام الانبیاء نے دی، جن پہ رنگ میرے محمد کا چڑھا، وہ جان تو دے سکتے ہیں، پیچھے ہٹ نہیں سکتے۔ ہاں جی، کوئی فارس تو آ کے ہویا دی قدر، کیویں رومی تے رحمت دی بھالی نظر، کیویں حبشی اتے عشق کیتا اثر، کہ مارا کھا کے دی کلمہ پڑھیندا گیا۔ بعد اس دے نبی کوئی آڑا نہیں۔ عقیدہ ختم نبوت، دور سے تاجدار ختم نبوت، ہم سب کا ایمان، اس کے بغیر بندہ مومن مسلمان۔ بعد اس دے نبی کو آڑا نہیں، شان ساڑے نبی واگ پانا نہیں، منہ بند ہے نبوت دلہڑا نہیں۔ عثمانی صاحب، منہ بند ہے، منہ بند ہے نبوت دلہڑا نہیں، مرتبے رب محمد نڈیندا گیا۔ محبوب کل سونا ختم رسول، جتھوں رنگدا گیا رنگ لیندا گیا۔ عبداللہ دا چل دکھیاں دا سجن، کیویں رب دا قرآن سنیندا گیا۔ زندگی باقی، ملاقات باقی، آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔